السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے جھوٹی قسم کھانے کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کا حق کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ واجب کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ چھوٹی سی چیز بھی ہو؟ تو آپ نے فرمایا چاہے شاخ کی وہ درخت کی ایک چھوٹی سی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یہ شاخ کی ایک چھوٹی سی ڈالی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی جھوٹی قسم کھانے سے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جھوٹی قسم کھانا بعض لوگ تو عادت بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھانا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھانا آدمی کے ویسے ہی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ میں قسم کے سارے مسائل آج ذکر کرتا ہوں کہ کس چیز کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، کس چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، جی کھانا کھا رہا ہوں، جی رزق کی قسم ہے، جی چارپائی پہ بیٹھا ہوں، جی اس کی قسم ہے، مختلف چیزوں کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کیونکہ قسم ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نظر وہ بھی عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے بس۔ تو قسم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی کھانی جائز نہیں ہے۔ اب جو ہم قسم کھاتے ہیں، اگر کسی نے بالفرض جھوٹی قسم کھا لی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ مختلف مسائل پوچھتے ہیں، جی اس نے میرے اپنے باپ کی قسم کھا لی، اس نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی، یہ تو گناہ کبیرہ، اس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا، اس طرح اولاد کو کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے ان چیزوں سے۔ اچھا، جو عرض کر رہا تھا جھوٹی قسم کھانا، قسم کی ہوتی ہیں 3 قسمیں۔ کبھی تو آپ قسم کھاتے ہیں غلط فہمی میں۔ اب مثال کے طور پر آپ یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کے گھر کے باہر فاروق کھڑا تھا، تو آپ کو خیال ہوا کہ شاید فاروق اندر آیا تھا۔ آپ کا یہ خیال تھا، کسی نے پوچھا فاروق آیا تھا؟ نہیں، قسم سے آیا تھا، قسم خدا کی آیا۔ اب آپ کا خیال تھا کہ وہ آیا، لیکن وہ آیا، آپ اس میں اپنے خیال کے مطابق سچ بول رہے ہیں لیکن آپ کا خیال سچ نہیں، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اس قسم کا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جس بات کی آپ کو تحقیق نہیں، کل کی ہم نے گفتگو میں یہی کہا تھا، کل کا کلپ اگر آپ سنیں تو اس میں یہی چیز تھی کہ بغیر تحقیق کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ کی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولا، آپ اپنی سوچ کے مطابق آپ سچ بول رہے تھے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ماضی کے اندر کوئی واقعہ ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور آپ قسم کھا دیتے ہیں، قسم خدا کی یہ نہیں ہوا، یا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، آپ کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یہ قسم گناہ کبیرہ ہے، اس پہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے اور اس کی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسی قسم کھانا۔ اور قسم کی تیسری ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، مطلب جو عام روٹین میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ سگریٹ پیتا تھا بچہ، ماں باپ نے کہا کہ آپ اللہ کی قسم اب آئندہ میں نہیں پیوں گا، یا کوئی اور بری عادت تھی، کچھ بھی، اللہ کی قسم آئندہ نہیں کروں گا۔ اب اگر وہ اس کے الٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب اگر وہ اس کے الٹ کرتا ہے اور وہ اپنی قسم توڑ دیتا ہے تو پھر اس قسم کا کفارہ ہوگا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، یا آپ ان کو کپڑے پہنائیں 10 مسکینوں کو، اور اگر آپ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے دونوں چیزوں کی تو پھر 3 دن روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ آپ اس کو الٹ نہیں، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا 10 کو، اور اگر یہ 2 نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے اگر کسی آدمی نے
کو قسم مستقبل کے متعلق کھائی اور پھر اس قسم کو توڑ دیا. تو اس لیے قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کے معاملے میں بہت وعیدیں فرمائی ہیں. تجارت میں لوگ قسمیں کھا دیتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے دکاندار، تو ارشاد فرمایا کہ سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ قسم کھانا، ویسے ہی بار بار قسم کھانا آدمی بے اعتبارہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی اس بات کی تربیت کیا کریں. بچوں کو عادت ہوتی ہے، وہ لگ جاتی ہے قسم کھانا، اور خاص طور پہ جھوٹی قسم اگر عادت پڑ جائے تو یہ عادتیں عمر بھر نہیں جاتی. جو کہتے ہیں بچپن کی عادت بچپن کے ساتھ تک چلتی ہے، تو اللہ کی قسم ایسا ہوا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا. تو روکیں، آپ بچوں کو سختی سے ان چیزوں سے روکیں، خود بھی احتیاط کریں، قسم نہ کھایا کریں. قسم تو انتہائی مجبوری کی حالت میں کھائی جاتی ہے. یہ تو انتہائی مجبوری کی حالت میں قسم کھائی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ ہر بات میں قسم کھانا شروع کر دیں. تو اللہ رب العزت ہمیں دین پر پورا عمل کرنے کی اور اپنی زبان پر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.